بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج 20 رجب ہے، اتوار کو 22 رجب المرجب ہے۔ 22 رجب کو ہمارے یہاں ایک خطرناک قسم کی سنگین بدعت والا کام ہوتا ہے۔ خطرناک قسم کی میں نے اس لیے کہا کہ اگر اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ بدعت معمولی بدعت نہیں ہے، واقعی سنگین اور خطرناک قسم کی بدعت ہے۔ کنڈوں کی رسم، اس کا تعلق شیعوں سے جڑتا ہے۔ اس کی شروعات شیعوں نے کی ہے۔ شیعہ لوگ جو کہ اسلام کے بھی دشمن ہے، مسلمانوں کے بھی دشمن ہے، خلافت کے دشمن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ 2-4 صحابہ کرام کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام کے دشمن ہے۔ وہ صحابہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے، ان لوگوں کے دشمنوں نے یہ بدعت کی ایجاد کی ہے، اس کی شروعات کی ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ یوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسلمانوں کے حاکم بنے تو اس وقت شیعہ لوگوں نے بہت زیادہ زور پکڑا ہوا تھا، اور جگہ جگہ یہ لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے اور غداریاں کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے زبردست قسم کے حاکم تھے۔ جب یہ حاکم بنے مسلمانوں کے تو انہوں نے شیعہ لوگوں کے خلاف، مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف بہت زیادہ مہم چلائی، اور ان کو تلاش کر کر کے قتل کرنا اور ختم کرنا شروع کیا تاکہ ان کی اسلام کے خلاف سازشیں ختم ہو، ناکام ہو۔ ویسے بھی شیعہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی دشمنی تھی ہی، اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف یہ مہم چلائی تو ظاہر ہے ان کی دشمنی شیعہ لوگوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ کی دشمنی ظاہر اور زیادہ ہو گئی۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، انتقال ہوا۔ ظاہر ہے شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی خوشی، یہ ظاہر ہے وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ان کے خیال کے مطابق ایک بہت بڑا دشمن دنیا سے چلا گیا۔ تو اس خوشی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے شیعوں کے خلاف بہت زبردست مہم چلائی تھی، ان کو چن چن کے ختم کیا تھا، ان کی وفات کی خوشی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہی تاریخ طبری کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کی خوشی میں ایک صحابی رسول، جو صحابی بھی معمولی صحابی نہیں، کاتبین وحی، قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، جن صحابہ کرام نے قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ میں قرآن کو لکھا، ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور مزید یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں سالہ کہتے ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان عظیم المرتبت صحابی کی وفات کی خوشی میں انہوں نے شیرینی تقسیم کرنا شروع کی، مٹھائیاں بانٹی اور کھیر وغیرہ بنا کر بانٹنا شروع کیا۔ چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کا جو اصل سنی تھے ان کا غلبہ زیادہ تھا، ان شیعہ لوگوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کر سکے، اتنی جرأت ان میں نہیں تھی، تو چھپ چھپا کر انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ چیز اندھیرے میں پکائی جاتی ہے، اور آسمان نظر نہ آئے ایسی جگہ پر پکا کر کنڈے کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔ یہ سارے لوازمات اس کے ساتھ ہیں، کہیں نہ کہیں آپ ذرا غور فرمائیں، کنیکشن وہاں جا کر ملے گا۔ تو انہوں نے چھپ کر یہ کام شروع کیا، اور پھر جب آہستہ آہستہ، ظاہر ہے راز زیادہ وقت تک راز نہیں رہ سکتا، جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے پلاننگ کیا اور پوری بات کو بدل دی، اور یہ کہا کہ دراصل ہم ان کے گمان کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ کے طور پر ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ایسے ہزاروں اولیاء گزرے ہیں، لیکن بس نام ان سے جوڑ دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا 22 رجب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کی ولادت 8 رمضان المبارک سن ہجری 80 یا 83 میں ہے غالباً، اور ان کی وفات سن ہجری 148 میں شوال کے مہینے میں، ولادت رمضان میں، وفات شوال میں۔ رجب المرجب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، نہ 22 رجب سے نہ پورے رجب کے مہینے سے ان کا تعلق ہے ہی نہیں۔
دراصل انہوں نے اپنی اس خوشی کے اظہار کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر وہ مناتے تھے، اس خوشی کو چھپانے کے لیے انہوں نے غلط حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو یہ کام کیا جاتا ہے، ان سے اس کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ محض ایصال ثواب کے لیے، تو شریعت نے اس سے بھی روکا ہے کہ لازمی کوئی کسی وقت کو، کسی دن کو لازم کر کے اور کسی خاص طریقے کو لازم کر کے ایصال ثواب کیا جائے۔ شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ایصال ثواب عام ہے، آپ جب چاہے، جس طریقے سے چاہے، جیسے چاہے کر سکتے ہیں، کسی طریقے کو لازم سمجھ لینا یہ بدعت ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی سنگین بدعت ہے کہ اس کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی سے جڑتا ہے، اور یہ وہ بدعت ہے جس کی شروعات اسلام کے، مسلمانوں کے اور صحابہ کرام کے دشمنوں نے کی تھی، اور بڑے صحابی کی وفات کی خوشی میں کی تھی۔ کیا آپ حضرات چاہتے ہیں کہ جو کام اسلام کے اور مسلمانوں کے صحابہ کے دشمنوں نے کیا تھا، اور جو کام بڑے صحابی کے وفات کی خوشی میں کیا تھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہمارے سماج میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں یہ کام، آپ حضرات بتائیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کے گھروں میں ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ کوئی صحیح معنوں میں جو مسلمان ہوگا، جس کے دل میں صحابی کی تھوڑی سی بھی محبت ہوگی، اور اتنے بڑے صحابی کی محبت اگر اس کے دل میں ذرا سی بھی ہے، تو ظاہر وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ ہمت کر کے، مکم رہ کر یہ کام کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بدعات کو، رسم و رواج کو ختم کرنا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، چاہے گھر والے جو بھی کہیں۔ پہلے سے یہ کام چلا آ رہا ہے، عورتیں نہیں مانتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، یہ ساری باتیں نہیں چلے گی۔ سماج کے رسم و رواج کو اور بدعات کو ختم کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری۔ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، کوئی اچانک نہیں بدلے گا، حکمت اور مصلحت سے، ضرورت پڑے تو سختی سے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ رسم و رواج اور بدعات اور خرافات سے کبھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی میں سکون صرف اور صرف سنتوں پر چلنے ہی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت سمجھائے، تمام بدعات رسومات سے بچائے، شریعت اور سنت پر صحیح معنوں میں مجھے آپ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔